مولانا ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ حسینی قادری وقار پاشا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا ونبينا وعلى محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آمين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما مشائخ اعظام، شیوخ سلسلہ، علماء، زعماء، حاضرین اکرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع تعارف قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، جس میں ختم مرتبت علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خاتم النبیین فرمایا گیا. یہ بابرکت ہستی جس پر نبوت کا دروازہ بند ہوا، پھر اس کے بعد کسی نبی کسی رسول کی صبح قیامت تک ضرورت باقی نہیں رہی. ایک ایسی ذات جس پر صرف نبوت ہی ختم نہیں ہے
بلکہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول کے تمام کمالات، ان کے سارے معجزات، ان کے مقامات اولیاء، ان کی مراتب، یہ سب اس ایک ذات کی جلوہ سے نمایاں۔ تو خاتم النبیین، ایسا خاتم کہ جہاں سب کے کمالات ختم ہوتے ہوں، وہاں سے تاجدار کون و مکان کے کمالات کا آغاز ہوتا ہے۔ کدھر وہ ذات قدس صفات اور کدھر وہ جس نے مماثلت کے دعوے کیے چہ نسبت خاطرہ بعالم پاک سرور کون و مکان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مقدس۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ طبقہ جس کے خلاف آج یہ ہمارا احتجاجی جلسہ منعقد ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتا ہے۔ آپ نے جب سے یہ بات سنی ہے، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، نظریہ خیال کی آزادی سبھی کو حاصل ہے، فنڈامنٹل رائٹس میں کانسٹیٹیوشن نے اس کی ضمانت دی۔ اعتراض کسی کے جلسہ کرنے پر نہیں، اعتراض اس بات ہی پر ہے کہ جو مسلم نہیں ہے وہ اپنے کو مسلم بتاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قضیہ مقدمہ پیش ہوا تھا۔ ایک درخت پر پرندے کا جوڑا تھا، نر اور مادہ۔ اچانک ایک شخص اس طرف سے نکل آیا جس جانب یہ درخت تھا۔ مادہ نے نر سے کہا کہ دیکھو کوئی آ رہا ہے، ہم اس کی پہنچ سے دور اوپر کی ڈالیوں پر جا بیٹھے، لیکن نر نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں آنے والے کا لباس، چہرہ، مہرہ تقدس لیے ہوئے ہے، یہ کوئی شکاری نہیں ہے، یہ ضرور کوئی مذہبی پیشوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قریب ہوا اور اس نے اپنے مقدس لباس سے تیر اور کمان نکالی اور شکار کر بیٹھا، اس پرندے کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور ادھر مادہ پرندہ دوڑتی ہوئی حضرت سلیمان کے پاس پہنچی اور اپنی فریاد پیش کرنے لگی۔ اس شکاری کو طلب کیا گیا، جب وہ حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ پرندہ تو مجھ پر حلال ہے، اس میں شکوے کی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس مادہ پرندہ سے جب یہ بات فرمائی تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ اس نے شکار کیا،
اعتراض اس بات پر ہے کہ اگر یہ شکاری تھا تو شکاری کے لباس میں آیا ہوتا. اس نے ایک ایسا لباس زیب تن کر رکھا ہے جس کو دیکھنے سے ہم یہ دھوکہ کھا رہے تھے کہ ضرور کوئی مقدس مذہبی شخصیت ہوگی. اس نے لباس بدل کر دھوکے میں رکھ کر شکار کیا ہے. تکلیف صرف اسی بات کی ہے. پبلک گارڈن میں یہ کہیں اور دیگر مذاہب کے دن سے ہوتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اعتراض اس بات پر ہے کہ کل صبح جو جلسہ ہونے والا ہے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے اور یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دیتے ہیں. خوشا مسجدوں ممبر و خانخواہ ہے کہ درو بوت قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مسجد کیسے ہوگی جہاں سرکار مدینہ سے وفاداری نہیں, جہاں سرکار کی غلامی کا محبت کا تذکرہ نہ ہو. مسجدیں تو مسجدیں ان کے ذکر سے ہوتی ہے. وہ مسجد ہی کہاں مسجد. ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا احتجاجی جلسہ یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ یہ قوم اپنے نام سے احمدی مسلم جماعت کے بجائے کچھ اور نام استعمال کرے اور مسلم نکال لے. جس کو ساری دنیا نے کافر قرار دیا اسے اخلاقی قانونی شرعی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کے نام سے پیش کرے. یہی اعتراض ہے اور اس بات پر احتجاج ہے کہ یہ گستاخ ہے. ان کی گستاخیاں آپ نے تفصیل سے سماعت کی. میں آپ کا مزید وقت لینا نہیں چاہتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم ایسے ہر گستاخ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اس نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا. من ابتدا آپ نے سنا کہ پہلے پہل یہ اپنے علم کا دھوس جماتا رہا, پھر اپنے کو مجدد کی حیثیت سے پیش کیا, پھر بڑھتے بڑھتے پاگل پن کے اس کمال تک پہنچ گیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ گستاخوں کی حکمت عملی ہے کہ نیچے کی سطح سے اوپر آتے ہیں. پہلے علماء, پھر اولیاء, پھر شہداء, پھر انبیاء تک دشنام ترازیاں بڑھ جاتی ہیں. ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے اور میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ ہمارا اجتماع جو نمائندہ اجتماع ہے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی کامیابی بہت کم وقت میں ہمیں ملی ہے. اللہ اس محفل کو قبول کرے, ہماری کاوش بارآور ہو اور جس فتنے کو شہر سے نکال پھینکنے کی ہم نے صحیح کی ہے, کوشش اس بات کی ہے کہ ان کا تعاقب اضلاع میں بھی کیا جائے. جہاں جہاں ممکن ہے وہاں پہنچ کر لوگوں پر یہ واضح کیا جائے کہ یہ فتنہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے دیگر اور مذاہب ہیں ویسا ہی ایک فرقہ ہے, بلکہ یہ مرتدوں کا فرقہ ہے. قطعی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. شہر میں ہم لوگ پھر بھی بہت کچھ شور رکھتے ہیں لیکن اضلاع کی حالت دیگرگوں ہے. سنا ہے کہ بہت سے اضلاع میں لوگوں نے ان سے بیٹیوں کا لین دین بھی کر لیا, ان کے ساتھ رشتے بھی قائم کر لیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیام کو حتی المقدور پھیلایا جائے اور لوگوں کے شعور کو بیدار کیا جائے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے آج کے اس جلسے کے اہتمام اور انصرام میں مقدور بھر کوششیں کی
انہیں اجر جزیل عطا فرمائے اور ہمارے مقاصد ہمیں حاصل ہوں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.